اس وقت ہمیں راولپنڈی کے حلقہ NA56 سے نون لیگ کے امیدوار حنیف عباسی جو کہ کامیاب قرار پائے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کمشنر راولپنڈی نے اعتراف جرم بھی کیا ہے، سنگین الزامات بھی لگائے ہیں اور کہا ہے کہ ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو 50,000 ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں شاہزیب کو بھی سن رہا تھا، شاید وہ بھی یہی بات کر رہے تھے یا نہیں، مجھے پوری بات نہیں میں سن سکا، لائن ان ہوئی۔ میں ہر جگہ پہ یہی کہہ رہا ہوں، آپ سے پہلے والے 2-3 چینلز پہ بھی بات دی ہے کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کمشنر صاحب کا رول کیا تھا۔ کیا کمشنر صاحب RO تھے؟ کیا ڈپٹی RO تھے؟ کیا تھے؟ یعنی ان کا رول کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہارنے والا کہتا ہے میں جیتا ہوا ہوں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک فورم ہے۔ یعنی میں اپنی بات اگر کروں، میرے پاس 45 بھی ہے، 47 بھی ہے، 48 بھی ہے، 49 بھی ہے، اس کے بعد جا کے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن ہو گیا الیکشن کمیشن کا، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ٹریبونل بننے ہیں، ٹریبونل میں ہارنے والے نے جانا ہے، وہاں جا کے اسے ثابت کرنا ہے نہیں جی 45 میرے ٹھیک ہے، نہیں جی 49 میرا ٹھیک ہے۔ اور یہ ضمیر بھی ان کا 10 دن بعد جاگا ہے، اور 10 دن بعد جاگا ہے۔ اور دوسری بات یہ، کل میں ان کے ساتھ میٹنگ میں تھا، یہ میرے ساتھ میٹنگ میں تھے، کل ہم میٹنگ لے رہے تھے اس کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی۔ انہوں نے خود مجھے آفر کی، میں کسی اور کام کے لیے گیا، انہوں نے کہا جی آپ میٹنگ میں بیٹھے اور شہر کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب یہ پریشر، کیونکہ ان کی فیملی کے لوگ کچھ باہر بھی ہوتے ہیں۔ یعنی حنیف عباسی صاحب آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے کل؟ جی کل میری ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں میرا ایشو تھا کوئی لیگلی، اس کے اوپر میں ان کے پاس گیا تھا۔ اس کے بعد فوٹیج موجود ہے، مجھے انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والی جو ایک میٹنگ تھی اس میں مجھے آفر کی کہ آپ بیٹھیں۔ میرے نہ اشار کرنے کے باوجود بھی کہ میں ابھی نہیں بیٹھوں گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں بیٹھے، شہر کو بنانا ہے۔ یہ راتوں رات ضمیر جاگا، 10 دن پہلے پتہ نہیں کیسے ضمیر ان کا نہیں جاگا۔ اور دوسری بات، ان کو کیسے ایکسیس حاصل تھا کہ یہ جا کے تو کسی جا کے دیکھتے کہ کہیں موریں لگ رہی ہیں کہیں نہیں لگ رہی۔ اگر ہمارے جیسے کینڈیڈیٹ کو نہیں ایکسیس ملی، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمارے پاس اپنے فارم موجود ہیں سارے کے سارے، جو ہم ایک لیگل فورم کے اوپر اٹھائیں گے، جا کے بتائیں گے۔ اس طرح تو ہر بندے کا ضمیر 10 دن بعد کسی پریشر کی بنیاد پہ جاگنا شروع ہو جائے گا، تو اس سے کیا پورا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا الیکشن۔ لیکن حنیف عباسی صاحب کی کوئی عام شہری نہیں، جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے یہ باتیں کی، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ڈویژن کے ریٹرننگ افسران جو ان کے ماتحت تھے ان کے بقول، اور وہ ان سے معذرت خواہ ہیں، ملک سے غداری کرنے پر انہیں راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے، انہوں نے تو یہ تو کہہ دیا۔ بس پھر وہ میرا خیال ہے ان کا دیکھیں نا، پھر اگر ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دماغی طور کے اوپر تو علاج ممکن ہوگا نا، پہلے تو ان کا بجائے اس کے کہ انویسٹیگیشن کی طرف جانے کے، دماغی طور پہ ان کا دیکھنا پڑے گا کہ دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں ٹھیک کام کر رہا، کہ ریٹرننگ افسروں نے اپنے فیصلے لیکن حنیف عباسی صاحب اوور آل اگر انتخابی نتائج کو بھی دیکھا جائے، صرف کمشنر راولپنڈی نہیں، سیاسی جماعتیں ملک بھر میں مظاہرے کر رہی ہیں انتخابی نتائج میں تاخیر پر، تو اگر اس سے بھی ہٹ جائیں تو کہیں نہ کہیں تحقیقات ہونی چاہیے، یہ مسلم لیگ نون مطالبہ کرتی ہے؟ نہیں، تحقیقات دیکھیں، میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں، اس تحقیقات اگر کمشنر کی بیان پہ تحقیقات کرنی ہے تو کل کوئی اور DC اٹھ پڑے گا، کل کوئی اور کسی پارٹی کے اندر سے اٹھ پڑے گا، وہ اس کا ضمیر جاگ جائے گا۔ ابھی دیکھیں نا، کئی لوگوں نے PTI کی طرف سے الیکشن لڑا ہے نا، ان کا ضمیر جاگ گیا کہ نہیں PTI ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح کسی اور پارٹی کا اٹھ کے کہے گا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، حنیف عباسی صاحب کامیاب امیدوار NA56 سے، اور اس بارے میں جیو نیوز کو وقت دے رہے تھے اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔